بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر غیر مسلموں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ختنہ مسلمان لڑکوں کی سزا ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے طور پر ملی، اور یہودیوں کا کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی نے ان کے ختنے دھوکے سے کر دیے تاکہ وہ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس شرم کے مارے نہ جا پائیں۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جو کہ انہیں ایک آزمائش کے طور پر ملی۔ اس کے برعکس یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ ان کی بیوی نے سزا کے طور پر کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی اسلام کے واجب رکن کے بارے میں بات کریں گے۔ محترم دوستو، آئیے سب سے پہلے تو اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ختنہ کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یہودیوں اور پادریوں نے یہ واقعہ گھڑ رکھا ہے، بلکہ اکثر مسلمان بھی اس من گھڑت اور گمراہ کن واقعہ پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی دوسری بیوی سے حسد رکھتی تھی، جس کی وجہ سے حسد کرنے والی بیوی نے دوسری بیوی کے ناک کان میں چھید کر دیا، جس سے لڑکیوں میں ناف کان میں سوراخ کروا کر زیورات پہننے کا رواج عام ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ ایک شیشے سے دھوکے سے کر دیا تاکہ وہ دوسری بیوی کے پاس شرم سے نہ جا سکیں۔ نعوذ باللہ۔ ناظرین گرامی، مذکورہ واقعہ من گھڑت ہے، جس میں کوئی اصل اور سچائی موجود نہیں، اور نہ ہی کسی مستند کتاب میں اس کے بارے میں کوئی تصدیق کی رائے موجود ہے۔ اس واقعے کو گھڑنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ باور کروایا جائے کہ وہ ایک ایسی سنت پر عمل کر رہے ہیں جس کو دھوکے سے سزا کے طور پر شروع کیا گیا، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو قربان کرنے کی آزمائش سے گزارا، اسی طرح انہیں ایک دن ختنہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختنہ کرنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2370 اور بخاری کی حدیث نمبر 3356 میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود ایک بسولے سے 80 سال کی عمر میں کیا۔ روایت کے مطابق جب اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام ایک کھلے میدان میں موجود تھے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں بہت جلدی کرتے تھے، اس لیے جب آپ کو حکم ہوا تو اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام تیز دھار آلہ ڈھونڈنے لگے، جو کہ ان کو نہ ملا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد ایک ٹوٹا ہوا شیشہ ملا، تو آپ علیہ السلام نے اسی سے خود اپنا ختنہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ بعض منکرین حدیث نے اس حدیث پر بھی اعتراض کیا ہے، جو ان کی حماقت کی دلیل ہے۔ جب ایک انسان خودکشی کر سکتا ہے، خود اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کاٹ سکتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خود شیشے یا بسولے سے ختنہ کر لینا کون سا تعجب انگیز بات ہے، اور 80 سال کی عمر میں ختنہ نہ کر پانے کا اعتراض کرنا بھی حماقت ہے۔ جب حکم الہی ہوا، اس کی تعمیل کی گئی۔ محترم دوستو، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے انبیاء تو ختنہ ہوئے ہونے اور ناف کٹی ہونے کی حالت میں بطور اعزاز و اکرام پیدا ہوتے رہے، اور اس کی باقاعدہ عمومی سنت ہونے کی ابتدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دور مبارک سے ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے خود اپنا ختنہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ 13 سال کی عمر میں فرمایا۔ علامہ ابن حجر بھی لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ختنہ کرنے والے انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے خود شیشے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اپنا ختنہ کیا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود اپنے ہاتھوں سے کیا، اور عربوں میں بھی یہ سنت ابراہیم رائج رہی تا وقت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی سنت پر انہیں برقرار رکھا اور اسے مذہبی شعائر میں شامل کر دیا۔ مسلمان مذہب کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے صدیوں سے اپنے بچوں کے ختنے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن مغرب صدیوں تک اس کا انکار کرنے کے بعد اب بالآخر جدید میڈیکل سائنس کی تحقیقات سامنے آنے پر ختنوں کی اہمیت اور فوائد ماننے پر مجبور ہو گیا ہے۔
طویل ترین تحقیقات مکمل ہونے کے بعد اچانک مغربی سائنسدانوں کو خطرہ کی اس اہمیت کا اور اس قدر کا احساس ہوا کہ امریکہ کے صف اول کے ادارہ برائے صحت نے دسمبر میں جاری کردہ ہدایات میں ہر لڑکے کے لیے ختنہ لازمی قرار دینے کی تجویز دے دی ہے، اور اس ادارے کا کہنا ہے کہ ختنہ بچوں کی پیشاب کی نالی کے انفیکشن، جنسی بیماریوں اور کینسر کے خطرات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ختنے نہ کرنے کی صورت میں بڑھتی ہوئی جلد، جسے ختنوں میں کاٹ دیا جاتا ہے، اس میں بیکٹیریاز اور دیگر جراثیم جمع ہوتے رہتے ہیں اور مختلف قسم کی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، جبکہ بعض اوقات اس جلد میں زخم بھی بن جاتے ہیں جن کے ذریعے خطرناک جراثیم جسم کے اندر چلے جاتے ہیں اور خوفناک اور پیچیدہ بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ ادارے نے اسی پیش رفت میں ایک اہم بات یہ بھی بتائی کہ جن مردوں کے ختنے نہیں ہوتے وہ جراثیموں کو اپنی شریک حیات میں منتقل کر کے ان میں کینسر کا سبب بنتے ہیں، اور بہت سارے اعتراضات اور کچھ حلقوں کی طرف سے مخالفت ہونے کے باوجود ادارے نے کہہ دیا ہے کہ خطروں کے فوائد اس قدر واضح اور زیادہ ہیں کہ اب ان کا انکار کرنا ممکن نہیں رہا۔ مسلمان شخص تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اور اسلام کا معنی اور تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کیا جائے اور اس کی اطاعت بجا لائی جائے، چاہے اس کی حکمت معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، کیونکہ حکم دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو کہ خالق ہے اور علم و خبیر ہے۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اور وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کون سی اشیاء فائدہ مند ہیں اور کون سی اشیاء اس کے لیے نقصان دہ ہیں، اور ختنہ کرنا بھی انہی شرعی احکامات میں سے ایک ہے۔ جس نے اطاعت فرما برداری کرتے ہوئے، اللہ کی محبت رکھتے ہوئے اس کی جانب سے اجر و ثواب کی امید میں اس کے حکم کی تعمیل کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ محترم دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔